السلام علیکم، میں ہوں عظمت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہارر وتھ بوبی۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی ساری خواہشات کو پورا فرمائے۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور برائے مہربانی مجھے پروموٹ کریں تاکہ میں آگے سے آگے بڑھ سکوں اور آپ کے لیے اچھی کہانیاں لے کر حاضر ہوتا رہوں۔ تو آئیے آج کی کہانی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کہانی میرے ایک دوست نے مجھے بھیجی ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا تعلق اسلام آباد کے نزدیک ٹنڈو یوسف قبرستان کے روڈ کے وہاں سے ہے۔ ہمارے علاقے کے وہاں ایک دکان ہوا کرتی تھی۔ وہ بہت پرانی دکان تھی اور بہت قدیم، جو سالوں سے بند پڑی تھی۔ پھر ایک میرے دوست نے وہ دکان مالک سے کرائے پر لی۔ اس کا مالک بہت دور رہتا تھا۔ میرے دوست نے اس دکان میں روٹیوں کا تندور کھولا۔ اس دکان کی یہ خاصیت تھی، وہ دکان شروع میں بہت اچھی چلتی تھی، پھر ایک دم کام بہت سلو ہو جاتا تھا۔ میرے اس دوست نے وہ دکان اچانک چھوڑ دی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اتنا زیادہ کام چلنے کے باوجود پیسے نظر نہیں آتے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی پیسے نکالتا ہے، اور صبح جب میں یہ دکان کھولتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے رات بھر یہاں کوئی ہوتا ہے۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی اور اس کے بعد وہ دکان اور کافی لوگوں نے کھولی۔ پھر 2 یا 3 مہینے میں ہر کوئی وہ دکان خالی کر دیتا تھا۔ ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ اس دکان میں سے پیسے غائب ہوتے ہیں، اور رات میں دکان بند ہونے کے بعد صبح ایسا لگتا تھا جسے رات سے لے کر صبح تک پوری فیملی رہتی ہے اس دکان میں۔ اس دکان کے حلیے سے ایسا لگتا تھا سب چیزیں بکھری ہوئی۔ ہم 4 بھائی، میرے تیسرے نمبر پر ہوں۔ میرے ایک بھائی ہیں جو کہ شیف ہی، جو کوکنگ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے بہت بڑے پیمانے پر کام ہے۔ انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا، یار آصف، وہ شہر والا پکوان سینٹر بہت دور پڑتا ہے۔ جو یہ اپنے یہاں دکان ہے وہ اپن لوگ کھول لیتے ہیں، گھر کے نزدیک ہو جائے گی۔ میں نے بھائی کو صاف منع کر دیا کہ یہ دکان نہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ بہت منع کیا، پر بھائی ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ میرے بہت منع کرنے کے باوجود بھائی یہی کہتے رہے۔ مانے ہم نے دکان لے لی رینٹ پر۔ شروع میں بہت اچھا کام چلا۔ کاؤنٹر پر میں خود بیٹھتا تھا اور بھائی کھانا بناتے، اور ہم نے 3 لڑکے اور رکھے۔ ہم وہاں شادی بیاہ، عقیقہ وغیرہ اور دیگر تقریبات کا کھانا بناتے اور حلیم بریانی بھی بیچتے تھے۔ بہت اچھا کام چلا۔ پھر ہم لوگ بہت خوش ہوتے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام چل رہا ہے۔ پر جب گھر جا کر حساب کتاب لگاتے تو پیسے بہت کم ہوتے۔ ہمارے مال کے حساب سے اہم لوگ بہت پریشان بھی رہتے تھے، لیکن باہر لوگ دیکھتے کہ بہت اچھا کام چل رہا ہے، پر ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ایسی حالت ہو جاتی تھی، کبھی بیمار ہو جاتا، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا۔ 3-4 مہینے تک یہ چلتا رہا۔ ایک دن اچانک ایک لڑکے نے کام چھوڑ دیا، وہ بھاگ گیا۔ اس کو دیکھ کر دوسرا لڑکا بھی بھاگ گیا۔ اب بس میں اور میرا بھائی رہ گئے تھے دکان پر۔ 1 ہفتے کے بعد میں اس لڑکے کے گھر گیا جو ہماری دکان پر تھا۔ اس نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ بہت اصرار کے بعد اس کی ماں باپ نے راضی ہو کر اس نے میری ملاقات اس سے کروائی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ اچانک اس نے کہا، آصف بھائی، اس دن میں رات کو پکوان سینٹر پر پانی بھرنے گیا تھا۔ ہمارے علاقے میں اکثر رات میں پانی آتا ہے۔ 2 بجے کے بعد اس نے بتایا
جب میں پانی بھرنے گیا تو ساری دکان بند تھی۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک موبائل تھا۔ میں نے پکوان سینٹر کھولا اور آدھا شٹر گرا دیا، پانی کی مشین کھولی اور ہینڈ فری لگائی اور لیٹ گیا، اور میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ایک لمبا سا آدمی، خوفناک شکل، اور 2 چھوٹے بچے، وہ بھی بہت خوفناک تھے، اور ایک عورت نما چڑیل میرے چاروں طرف کھڑے ہو گئے اور میرا گلا پکڑ لیا۔ اس جنات جیسے آدمی نے میں بہت چیخا چلایا پر میرے حلق سے آواز نہیں نکلی، اور اس نے مجھے کہا کہ اگر اپنی نسلیں بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، اور یہ بات اپنے مالک سے بھی بول دینا۔ انہوں نے بہت برا مارا اور کہا، اس دکان میں میرا خون ہے، یہ میری دکان ہے۔ جس نے مجھے مار کر اس دکان پر قبضہ کیا تھا اسے تو میں مار دیا، لیکن اس کے پورے خاندان کو ختم کر دیا، مگر یہ دکان میں نے بہت محنت سے بنائی تھی۔ میری یہی تو کسی نے نہیں سنی۔ پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ کھلی، میں کھڑا ہوا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ بات سن کر میں بہت پریشان ہوا۔ میں نے بھائی کو یہ ساری بات بتائی۔ بھائی نے کہا، اتنا پیسہ لگا ہے، اس پر سامان سے ساری دکان بھری ہوئی ہے، ایک دم کیسے چھوڑیں، اس کا علاج کروائیں گے۔ پھر بھائی کے دوست ہی ایک عالم ہے، وہ ایک رات میں، اور عالم صاحب وہاں کے یہ دیکھنے کے لیے کیا ماجرا ہے۔ رات کے 2 بج گئے، دکان میں اور عالم صاحب تھے۔ اچانک وہی ہوا، ایک جنات جیسی شکل، دو خوفناک شکل کے بچے اور ایک چڑیل حاضر ہو گئی۔ جیسے ہی وہ جن اور ایک چڑیل اور 2 خوفناک بچے حاضر ہوئے تو انہوں نے عالم صاحب پر حملہ کرنے کی کوشش کی، پر عالم صاحب کے ہاتھ میں جو تسبیح تھی، ایک اور نیبو تھا، اور عالم صاحب مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے۔ اس جن کا حملہ ناکام رہا۔ میں یہ سارا منظر آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے تھے اور ایسا لگ رہا تھا میرے پاس زبان نہیں ہے، اور عالم صاحب نے پتہ نہیں مجھے کیا پڑھایا تھا، میں بالکل سن ہو گیا تھا۔ عالم صاحب نے کہا، اس سے چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ، جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا تھا تم نے اسے مار دیا، اب اور بے گناہ لوگوں کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اس جن نے کہا، یہ میری دکان ہے، بہت محنت سے بنائی تھی، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں یہاں ہی رہوں گا، جو بھی یہ دکان لے گا میں اسے مار دوں گا۔ میں اب بالکل بے ہوش ہو چکا تھا۔ جیسے ہی جن نے یہ کہا، وہ عالم صاحب کے چیک گئے، عالم صاحب کو چپک گئے، پر عالم صاحب کے کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا، پر عالم صاحب کے سارے کپڑے خون میں بھر گئے، یہاں تک کہ میری دکان بھی پوری خون سے بھر گئی تھی۔ عالم صاحب نے جو ان کو ہاتھ میں نیبو تھا وہ کاٹا، اور ایک ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی بوتل تھی، اسی میں نیبو ڈال کر ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ وہ چاروں اس پانی میں گرتے ہی زمین پر بیٹھ گئے، اور اٹھنے کے بعد بہت کوشش کی مگر وہ اٹھ نہ سکے۔ پھر عالم صاحب نے ایک کانچ کی بوتل نکالی اور بیگ سے ایک تعویذ اور ایک چھوٹی بک جس پر عربی زبان میں کچھ لکھا تھا۔ عالم صاحب وہ زور زور سے پڑھنے لگے، اور وہ کانچ کی بوتل نیچے رکھ دی اور زور زور سے اور پڑھتے رہے۔ اچانک اس بوتل جمع ہونا شروع ہو گیا، وہ بوتل فل بھر گئی۔ پھر عالم صاحب نے اسے بند کر دیا اور مجھے ہوش میں لا کر وہاں سے چلے گئے۔ 3-4 دن بعد جب ہم نے اس دکان کی صفائی کی تو دکان کا ایک کونا تھا جو بہت پرانا تھا، اور اس میں ایک بڑا سا سوراخ تھا۔ اسے میں نے کھودا تو اس میں بہت سارے پیسے تھے۔
پھر مجھے یاد آیا کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگوں کے پیسے غائب ہو گئے تھے، میں نے وہ سارے پیسے نکال کر عالم صاحب سے پوچھ کر اسے مسجد میں رکھ دیے۔ آج اللہ کا شکر ہے میری دکان بھی اچھی چل رہی ہے اور اس دکان میں بھی اب کچھ نہیں ہے، اب سب اچھا چل رہا ہے۔